یہ دنیا ناانصافی سے، ظلم سے، جبر سے، تشدد سے بھری ہوئی ہے۔ اور آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ بتائے گا ایک دن۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے اور انٹرفیئر نہیں کرتا تو آپ دعا کیوں مانگتے؟ آپ کہتے ہیں میرا یہ کام کر دے، اس کے مطلب ہے وہ دخل دے سکتا ہے، وہ آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے، بھلے دوسرے آدمی کو نہ ملے، مگر آپ کا کام کر دے گا چونکہ آپ نے دعا مانگی ہے۔ تو جب وہ آپ کو نوکری دلا سکتا ہے، لڑکی کی شادی کر سکتا ہے، بیٹے کو گرین کارڈ دلوا سکتا ہے، تو کم سے کم یہ جو مر رہے ہیں بچے ان کو روک دے، کچھ تو کر۔ مجھے تو دنیا میں اس دنیا کا کوئی مالک ہے، اس کا اومنی پوٹنٹ کوئی رولر ہے، اور یہ دنیا ایسی چل رہی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ حضرات جی وقار، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر ایک مناظرہ ہوا اور اس کا عنوان یہ تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ، کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اور یہ جو مناظرہ تھا یہ دو بندوں کے مابین تھا، اور ایک مفتی شمائل اور دوسرے جناب جاوید اختر، جو اس وقت ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ملحد ہو چکا ہے اور اسلام سے، مذہب سے دستبردار ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ جاوید اختر ہے کہ جس نے فلم انڈسٹری جتنی بھی ہندوستان کے اندر موجود ہے، تو ان کی سٹوریز لکھنے والا تھا یہ بندہ، اور یہ شاعر ہے، اور اس نے اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اب یہ طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہے رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ اس نے کافی اعتراضات رکھے، کافی لمبی یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور اسلام کا جو پرچم ہے وہ الحمدللہ بلند ہوا کہ کس طرح جاوید اختر کو جو ہے وہ شکست ہوئی اور منہ کی کھانا پڑ گئی، کیونکہ یہ آئے دن جو ہے وہ میڈیا پہ آتا تھا اور جناب اسلام کے اوپر اعتراضات وارد کرتا تھا۔ حضرات جی وقار، اس کا ایک اعتراض یہ تھا جس کے اوپر میں بھی گفتگو کروں گا۔ اس نے اعتراض یہ رکھا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ آپ کا رب ایگزسٹ کر رہا ہے، آپ کا رب جو ہے وہ موجود ہے، تو پھر غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس کا اعتراض تھا۔ حضرات جی وقار، یاد رکھیے گا، سب سے پہلے ہماری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود مانتے ہیں، لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کا رب اگر موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیوں نہیں بچاتا آگے؟ تو اس پہ یہ بات ہم رکھیں گے۔ ہمارا جو عقیدہ اہل سنت ہے، نہ تو وہ جناب والا قدریوں والا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انسان ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ بھی نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، اور نہ ہی ہمارا عقیدہ جبریوں والا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض بنایا ہوا ہے۔ ہم نے یہ بھی عقیدہ نہیں رکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کر کے مجبور کر دیا ہے، یعنی کہ ڈٹرمینزم والا یہ عقیدہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انسانوں کو رب تعالیٰ نے مجبور بنایا، بلکہ ہمارا عقیدہ نہ تو قدریوں والا اور نہ ہی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ جبریوں والا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے افعال کا، انسان جو کرتا ہے، جو کرے گا، اس کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کا جو کرائٹیریا بنایا ہے وہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ وہ یہ بتایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو وہ اچھا عمل دکھا دیا جائے گا، اور جو برا عمل کرتا ہے اس کو قیامت کے دن اس کا جو برا عمل ہے، جو ذرہ اس نے برا بھی کیا ہوگا، وہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ حضرات وقار، تو یہ ہے ہمارا اوپینین کہ نہ تو ہم مخلوق کو بالکل یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے افعال کے خود خالق ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نعوذ باللہ یہ چیزیں تھوپ دی ہے، اب انسان مجبور ہو چکا ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کے افعال کو پیدا کیا ہے، لیکن آگے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کر دیا کہ وہ اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کر دیا گیا ہے، ان کو مجبور بھی نہیں کیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ امتحان ہے، تو یہاں پہ دیکھو امتحان ہے، جو عدالت ہے وہ آخرت میں لگے گی، وہ بتایا جائے گا کہ کس نے عدل کیا اور کس نے عدل نہیں کیا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، تو عدالت نہیں ہے۔ اسی طرح میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ یہ جو دنیا ہے، یہاں پہ جو ظالم جو ظلم کر رہا ہے، تو ظالم کا یہ جو ظلم کرنا، اس کو مہلت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، ظالم جو ظلم کر رہا ہے، اس کو چھوٹ مل جائے گی، اس کو مہلت تو مل رہی ہے لیکن اس کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے
کہ جو انصاف ہے نا، یعنی کہ جو غزہ کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ان کو بیچاروں کو انصاف نہیں مل رہا، انصاف مؤخر ہے لیکن انصاف منسوخ نہیں، یہ قیامت کے دن کھل جائے گا کس نے کس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو انصاف جو ہے وہ مؤخر تو ضرور ہے لیکن وہ منسوخ نہیں ہوا، وہ قیامت کے دن انصاف ملے گا مظلوم کو۔ تو حضرات وقار، تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں، شہداء ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر بندہ ثابت نہیں ہو سکتا، ہر بندہ جو ہے وہ دنیا سے نہیں جا سکتا، لیکن الحمدللہ یہ مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے کہ تکلیفیں آتی ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور اسی طرح وہ راہ خدا میں جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، تو یہ بھی رب تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مذہب اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔